کچھ سننے اور سنانے سے قبل ایک بار اور حصول برکت کے لیے پڑھی رب سلم علی رب سلم علی مرحبا مرحبا رسول اللہ مرحبا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دو چار اشعار سماعت فرمائے نعت شریف کا۔ گرتوں کو اٹھانے آئے ہیں، روتوں کو ہنسانے آئے ہیں، گرتوں کو اٹھانے آئے ہیں، روتوں کو ہنسانے آئے ہیں، گرتوں کو اٹھانے آئے ہیں، روتوں کو ہنسانے آئے ہیں، سرکار دو عالم امت کو دوزخ سے بچانے آئے ہیں، گرتوں کو اٹھانے آئے ہیں، روتوں کو ہنسانے آئے ہیں، سرکار دو عالم امت کو دوزخ سے بچانے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی ایک بکری کو جنگل کے شیروں نے اٹھا لیا، اور شیر کا اٹھانے کا مقصد کھانا نہیں تھا، نبی کو دیکھنے کے بہانے سے اٹھایا تھا، کیونکہ کئی دن سے میرے مصطفیٰ جان رحمت جنگل تشریف نہیں لے گئے، تو جنگل کے جانور پریشان ہو گئے کہ نبی تشریف نہیں لا رہے ہیں، ان کا چہرہ ہم کیسے دیکھیں گے، دیکھنے کے لیے بے قرار ہو گئے۔ تو شیروں نے کیا کیا، سماعت کیجئے۔ شیروں نے یہ کہا آپس میں، جی بھر کے زیارت کرنی ہے، شیروں نے کہا یہ آپس میں جی بھر کے زیارت کرنی ہے، وہ دیکھو حلیمہ کی، وہ دیکھو حلیمہ کی بکری سرکار چھرانے آئے ہیں، وہ دیکھو حلیمہ کی بکری سرکار چھرانے آئے ہیں، سرکار دو عالم امت کو دوزخ سے بچانے آئے ہیں۔ اور اس شعر کو دیکھیے، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ ہجرت کی رات میں غار حرا میں پہنچتے ہیں، تو اس غار میں ایک سانپ پہلے سے موجود تھا۔ وہ سانپ جانتا تھا کہ نبی آخر الزماں یہاں تشریف لائیں گے، ہم ان کو دیکھ لیں گے، اور وہ سانپ ہزاروں سال، 5000 4000 سال پہلے سے نبی کا انتظار اسی کوہ میں کر رہا تھا۔ لیکن جب وہ وقت آیا، وہ گھڑی آئی، تو کیا ہوا، سماعت کیجئے۔ ایک سانپ اشارے میں
دکھانے آئے ہیں، جی بھر کے زیارت کرنے دو، آقا جلوہ دکھانے آئے ہیں، گردوں کو اٹھانے آئے ہیں، روتوں کو ہنسانے آئے ہیں، سرکار دو عالم امت کو دوزخ سے بچانے آئے ہیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دو چار اشعار اور سماعت فرمائے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں اپنی گفتگو شروع کروں گا۔ ایک مرتبہ اور کہیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، بولیے آپ لوگ بھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اسی لیے کہ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ جہاں ہیں وہیں پڑھا کیجئے۔ کسی صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم لوگ اس دور میں ہیں، ہم لوگ آپ کو دیکھے ہیں، ہم لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا دیدار کر رہے ہیں، قبر میں جائیں گے، فرشتے آئیں گے، پوچھیں گے آپ کے بارے میں، ہم لوگ تو آپ کو وہاں پہچان لیں گے، بتا دیں گے، لیکن یا رسول اللہ اسلام تو صرف مکہ اور مدینہ ہی میں نہیں رہے گا، بلکہ اسلام جو ہے پوری دنیا میں پھیلے گا، اسلام جو ہے پوری دنیا میں راج کرے گا۔ یا رسول اللہ، آپ کا چاہنے والا اگر ہندوستان میں ہو، وہ انتقال 1400 سال کے بعد کرے گا اور قبر کی دنیا میں جائے گا، منکر نکیر فرشتے وہاں آئیں گے، پوچھیں گے آپ کے بارے میں، تو کیسے وہ لوگ جواب دیں گے؟ آپ کو کیسے پہچانیں گے؟ وہ لوگ تو دیکھا نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اے صحابہ سنو سنو، جو جتنا کثرت سے مجھ پر، جتنی محبت سے مجھ پر درود شریف پڑھے گا، وہ اتنا ہی جلدی مجھے قبر میں پہچان لے گا۔ تو ہمیشہ پڑھا کیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، ہمیشہ پڑھتے رہا کیجئے۔ شعر سنیے، ہے کام مسلمان کا نفرت کو مٹا دینا، ہے کام مسلمان کا نفرت کو مٹا دینا، ایک پیار محبت کا ماحول بنا دینا۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں جانتے ہیں؟ آقا کریم فرماتے ہیں کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، مسلمان آپس میں ایک جسم کے طرح ہے، لیکن لوگ مسلمان تو کیا، گھر کا ماحول آج ٹھیک نہیں ہے، بھائی بھائی میں کیس چل رہا ہے، بھائی بھائی میں تلوار نکل رہی ہے، بھائی بھائی میں گولی چل رہا ہے، بھائی بھائی میں دشمنی ہے، اور یہی لوگ مسجد میں پہنچتے ہیں تو اگلے سب میں بیٹھتے ہیں۔ اب وہاں کہتے ہیں کہ ہم سے اچھا کوئی نہیں، ہم سے بڑا کوئی نہیں، ہم سب سے بڑا نمازی ہیں۔ تو میرے بھائی سن لو، اگر کسی مومن کو تکلیف دے کر کے مسجد میں سب سے اگلی صف میں بیٹھو گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ آپ کی عبادت تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک آپ سے آپ کا بھائی راضی نہیں رہے گا، آپ سے آپ کا پڑوسی راضی نہیں رہے گا، آپ سے آپ کا مومن مسلمان راضی نہیں رہے گا۔ اگر کسی مومن کو تکلیف دیں گے آپ کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت قبول ہو، آپ کی نماز قبول ہو، آپ کی ہر عبادت قبول ہو، تو ہر ایک مسلمان کی خدمت کیجئے، ان کو راضی کیجئے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، مرنے سے پہلے معافی بھی مانگ لیجئے۔
اس لیے کہ مومن کا جو دشمن ہوتا ہے ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے کام مسلمان کا، ہے کام مسلمان کا نفرت کو مٹا دینا، ایک پیار محبت کا ماحول بنا دینا۔ اب ایک بہت بہترین شعر آ رہا ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر 313 صحابہ تھے، لڑنے کے لیے تلوار نہیں تھا، لڑنے کے لیے تلوار نہیں، چلنے کے لیے سواری نہیں، کھانے کے لیے دانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں صحابہ، بدر کا میدان ہے، رمضان کا دن ہے، کھجور چوس کر کے صحابہ سحری کرتے تھے اور اسی کھجور کے گٹھلی کو جھولی میں رکھ لیتے تھے کہ افطار کا وقت ہوگا، اسی کو چوس کے ہم افطار کر لیں گے۔ تب بدر کے میدان میں اترے ہیں، ایسے عالم میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، 3 دن سے نڈھال ہو گئے ہیں، زمین چلنے کی طاقت نہیں ہے، بھوک سے نڈھال ہو کر صحابہ زمین پر گرنے والے تھے۔ اتنے میں ایک ہلکی سی ہوا چلتی ہے، رسول کونین کا کرتے مبارک اوپر اڑتی ہے، کرتے مبارک اوپر اڑتا ہے۔ صحابہ نے دیکھا ہم تو 3 دن کے بھوکے ہیں، میرے نبی تو نہ جانے کب کے کھائے ہیں، ان کے شکم پاک پہ نہ جانے کئی پتھر بندے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے اس منظر کو دیکھا کہ میرے نبی تو نہ جانے کب کے کھائے ہیں، ان کے شکم پاک پر پتھر بندہ ہوا ہے۔ صحابہ نے اس منظر کو دیکھا ہے، ایک جوش ابھرا ہے، ایک جذبہ آیا ہے، آقا کے سامنے کہنے لگے یا رسول اللہ اب ہم جیئیں گے یا مریں گے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اسلام کے خاطر میدان میں اترنے کے لیے تیار ہیں۔ 313 بدر کے میدان میں اترے، لڑنے کے لیے تلوار نہیں۔ حضور نے فرمایا کھجور کی ٹہنی لے کے آؤ، حضور نے اس کھجور کے ٹہنی کو صحابہ کے ہاتھ میں دیا۔ اب وہ ٹہنی نہیں ہے بلکہ تلوار کا کام کر رہی ہے۔ اے میرے دوستو، صحابہ کہتے ہیں ہم جس کے بارے میں سوچتے تھے کہ ان کو ہم قتل کریں گے، ہمارے جانے سے پہلے ہی وہ انسان فی نار جہنم ہو جاتا تھا۔ پتا کیا چلا کہ نبی کی محبت میں یہ صحابہ مدینے بدر کے میدان میں اترے ہیں۔ اے میرے دوستو، اسی بدر کے میدان میں 313 کے کاندھے پر اسلام سفر کر رہا تھا۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، بہت بڑا کام کیا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، بہت بڑا تیر مارے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، آپ نماز پڑھیں گے فائدہ آپ کو ہوگا، نماز آپ نہیں پڑھیں گے سزا میں مبتلا آپ ہوں گے۔ اس سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسلام نہ کل کسی کا محتاج تھا، نہ آج کسی کا محتاج ہے۔ 313 کے کاندھے پر اسلام سفر کر رہا تھا بدر کے میدان میں، تب تو خوف نہیں کھایا، آج تو پوری دنیا کے کاندھے پر اسلام سفر کر رہا ہے، ایمان والوں کے کاندھے پر اسلام سفر کر رہا ہے، آج کیسے خوف کھائے گا؟ اس لیے میرے بھائی اپنا عمل خود درست کیجئے، اپنا عمل خود سجائیے، اس لیے کہ حساب آپ کو دینا ہوگا، آپ کو ہر ایک پل کے بارے میں حساب دینا ہوگا۔ شعر سنیے، شاعر کہتے ہیں کہ جس پیٹ پہ پاتھر ہو بھولو نہ سبب اس کا، جس پیٹ پہ پاتھر ہو بھولو نہ سبب اس کا، بھوکا ہو پڑوسی تو چپکے سے کھلا دینا، بھوکا ہو پڑوسی تو چپکے سے کھلا دینا۔ ماں باپ کی خدمت میں جنت کی ضمانت ہے، تم ان کو خفا کر کے جنت نہ گوا دینا، ماں باپ کی خدمت میں جنت کی ضمانت ہے،
تم ان کو خفا کر کے جنت نہ گوا دینا۔ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جس کی ماں اپنے بچے سے راضی ہے جنت اس کے لیے ہے۔ جس کی ماں ناراض ہے وہ بیٹا چاہے اپنے وقت کا کتنوں بڑا انسان ہو جائے، کتنوں بڑا پرہیزگار ہو جائے، لیکن وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ کیا سمجھے؟ آج انسان پر انسان کا جو احسان ہے تو سب سے بڑا احسان انسان کا انسان کے اوپر اس کے ماں باپ کا ہے۔ آج لوگ سوچتا ہے ہم مسجد میں چندہ دے دیے بہت بڑا کام کیے، مدرسے میں چندہ دیے بہت بڑا کام کیے، غریبوں میں تقسیم کیے پیسہ بہت بڑا چندہ دیے، اور لوگ سوچتے ہیں قبرستان میں دیے بہت بڑا نیک کام کیے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نیک کام میں پیسہ خرچ کیے بہت اچھا کام کیے، لیکن میرے بھائی اگر آپ کی ماں باپ آپ سے راضی ہے یہ پیسہ قابل قبول ہے، یہ نیکی بھی قبول ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہے یہ دینا آپ کا فضول ہے، یہ آپ کا بیکار ہے۔ اس لیے کہ مسجد میں چندہ دینے سے زیادہ ثواب، وہ پیسہ جو ہے مسجد میں چندہ دینے سے زیادہ ثواب ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت میں خرچ کرو۔ ماں باپ کی خدمت میں اگر خرچ کرو گے یہ پیسہ مسجد میں چندہ دینے سے زیادہ افضل ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ مسجد میں چندہ نہیں دیجیے گا؟ نہیں، مسجد میں بھی دینا ہے، غریبوں میں بھی تقسیم کرنا ہے، لیکن ان ساری جگہوں کا ثواب الگ ہے۔ اور اس سے زیادہ ثواب جو ہے ماں باپ کے لیے جو پیسہ خرچ کیا جائے اس رقم میں خرچ میں ہے، اس خرچ کی بنیاد پر اس میں زیادہ ثواب رکھا گیا ہے۔ حج میں جاتے ہیں، مدرسے میں چندہ دیتے ہیں، مسجد میں چندہ دیتے ہیں، قبرستان میں چندہ دیتے ہیں، غریبوں میں چندہ دیتے ہیں، یتیموں میں تقسیم کرتے ہیں، ساری جگہ چندہ دینا صحیح ہے، لیکن اس سے زیادہ ثواب جو ہے ماں باپ پہ خرچ کرنے میں ہے۔ ماں باپ پر بھی خرچ کیجئے اور مسجد میں بھی چندہ دیجئے، غریبوں میں بھی دیجئے۔ آج لوگ کیا کرتا ہے، مسجد کے چندہ مانگے تو کھڑے ہو کر بولتا ہے اتنا میرا چندہ لکھ دیجئے، اتنا پیسہ لکھ دیجئے، اور تھوڑا سا آگے بڑھ کے دیکھیے تو اس کی ماں 2 روپے کے لیے ترس رہی ہے، اس کا باپ دوائی کے لیے ترس رہا ہے۔ اب بتاؤ ایسا بیٹا جس کی ماں ناراض ہو اپنے بیٹے سے، جس کا باپ دوائی کے لیے ترسے، اس بیٹے کا مسجد میں چندہ دینا کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی پہلے ہے کہ اپنے باپ کا وہ علاج کرے، اپنے باپ پر خرچ کرے، تب آئے مسجد میں دینے کے لیے، تب مسجد کا چندہ بھی قبول ہوگا اور ادھر باپ کی جو ذمہ داری کیے، باپ پر جو خرچ کیے، یہ بھی قابل قبول ہوگا۔ آج لوگ نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہے۔ وہ نماز جو جس نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو دنیا داری اس کے ذہن میں بچ جاتی ہے۔ 5 وقت کی نماز اگر پڑھ لیا تو اپنے ماں کو ماں نہیں سمجھتا ہے، باپ کو باپ نہیں سمجھتا ہے، ان کو گھر کا کچرا سمجھ کے رکھتا ہے۔ لیکن میرے بھائی ذرا غور سے سنو، ماں باپ کی خدمت پر ہی جنت ہے۔ اگر ماں باپ راضی ہے تو آپ کی نماز قبول ہے، ماں باپ راضی نہیں ہے تو نماز کسی بھی وقت کی قابل قبول نہیں ہے۔ کیا سمجھے کہ اگر اپنی عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہارے گھر میں جو جنت ہے، تمہارے ماں اور باپ، اس کو پہلے راضی کرو۔ یہ راضی ہوں گے تو خدا بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے۔ اور جس بیٹا اور بیٹی سے ماں باپ ناراض ہے اس سے خدا بھی ناراض ہے، اللہ کے رسول بھی ناراض ہے، اور کل قیامت کے دن اس کا سارا عمل اس کے چہرے پہ مار دیا جائے گا، اس کا کوئی بدلہ اس اولاد کو نہیں ملے گا۔ عطائے رسول خواجہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے تھے، اپنے نانا کا ایک حدیث بیان کر رہے تھے کہ ایک شخص ہے میدان محشر میں آئے گا،
جو پہاڑوں کے برابر نیکی لے کر کے پہنچے گا. کتنی نیکی ہوگی؟ پہاڑ کے برابر. ہم سب کی تو ایک کونا بھی نہیں ہے. ہم لوگ فجر پڑھتے ہیں تو ظہر غائب، ظہر پڑھتے ہیں تو عصر غائب، عصر پڑھتے ہیں تو مغرب غائب، ایک دن پڑھتے ہیں تو 4 دن غائب، 4 دن پڑھتے ہیں تو مہینہ دن غائب. لیکن خواجہ غریب نواز کہتے ہیں ایک شخص میدان محشر میں آئے گا جس کی نیکی اتنی ہوگی کہ پہاڑ کے برابر نیکی ہوگی اس کی. وہ انسان اپنی نیکی دیکھ کر کے وہ خوش ہو جائے گا، اس کے اندر پھولے نہیں سمائے گا. وہ انسان خوشی سے اچھلے گا کہ میرے پاس اتنی نیکی ہے، ابھی اعلان ہوگا مجھے جنت میں جانے کے لیے. تب تک میزان عمل پر لے کے، ان کا عمل لے کر کے میزان عمل پر فرشتہ پہنچیں گے. فرشتہ ان کو ہکا کے میزان عمل پر لے کے جائیں گے. ترازو کے پلے پر اس کا جو ہے ایک طرف بدی رکھی جائے گی، ایک طرف نیکی رکھی جائے گی. نیکی کا پلہ بھاری ہوگا. عنقریب تھا کہ اس کے بارے میں اعلان ہوگا کہ فرشتوں اس کو جنت میں لے جا کے ڈال دو. لیکن آواز آتی ہے اے فرشتوں رکو، اے فرشتوں روکو اس کو، ابھی اس کا کام آگے مت بڑھانا. اتنے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا آئے گا. ذرا غور سے سنیے. ایک کاغذ کا ٹکڑا آئے گا، اس کے نیکی والی پلے پہ رکھا جائے گا. اب اس کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے بدی والے پلے پر وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھا جائے گا. اس کاغذ کے ٹکڑے کو رکھنے کے بعد اس کی ساری نیکی جو ہے ہلکی ہو جائے گی، ساری نیکی بیکار ہو جائے گی، ساری نیکی ختم ہو جائے گی. جو پہاڑ کے برابر لے کے گیا تھا اب ساری نیکی جو ہے ایک کاغذ کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے، ساری نیکی ہلکی ہو گئی، بدی کا پلہ بھاری ہوا. آواز آئے گی اے فرشتوں اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا کے ڈال دو، دوزخ میں لے جا کے پھینک دو. وہ بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے پاک پروردگار ذرا بتا تو دیا جائے میری اتنی ساری نیکی اس کاغذ کے ٹکڑے کے سامنے ہلکی ہو گئی، اس کاغذ کے ٹکڑے کے مقابلہ نہ کر سکی. آخر اس کاغذ کے ٹکڑے میں کیا لکھا ہے کہ میری ساری نیکی ختم ہو گئی؟ آواز آتی ہے رب کی بارگاہ سے اے میرے بندے تیرے پاس تو نیکی پہاڑ کے برابر ہے، لیکن ایک بار اپنی زندگی میں، ایک بار پوری زندگی میں اپنی ماں سے تم زور سے چلا کر کے غصے سے اپنی ماں سے بات کیا تھا، وہی تیری ایک بات ہے کہ تیرے سارے نیکی ختم ہو گئی ہے، ساری نیکی تیری برباد ہو گئی ہے. ذرا ہم لوگ تو سوچیں، ہم لوگ تو ایک دن میں نہ جانے کتنے بار اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، کتنے بار ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں، کتنے بار ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں. وہ پہاڑ جیسی نیکی لے کے گیا تھا، لیکن ماں باپ کو اپنی زندگی میں صرف ایک بار جو ہے غصے کی حالت میں چلا کے بات کیا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکی کو ختم کر دیا. ہم لوگ زندگی بھر کی بات نہیں کرتے ہیں. ایک دن کے بارے میں سوچئے کہ ایک دن میں اپنی ماں کو آپ نے کتنے بار راضی کیے ہیں. آپ کا باپ آپ سے راضی ہے کہ نہیں ہے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. مطلب آپ کو ہے، آپ کو کہ آپ کا باپ آپ سے راضی ہے کہ نہیں، آپ کی ماں آپ سے راضی ہے کہ نہیں. اگر ماں باپ راضی ہے آپ کی نماز بھی قبول ہے، آپ کا چندہ دینا بھی قبول ہے، آپ کی عبادت کرنا بھی قابل قبول ہے. اگر ماں باپ ناراض ہے، جس سے ماں باپ ناراض ہے اس کی کوئی عبادت، کوئی نماز
نماز، کوئی سجدہ، کوئی وضو، کوئی چندہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، خدا بھی ناراض ہے، اللہ کے رسول بھی ناراض ہے، جس سے میرا نبی ناراض ہو، جس سے میرا خدا ناراض ہو، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا وہ آپ خود طے کیجئے میرے بھائی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے ماں باپ کو ہمیشہ راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ ہم لوگ کیا صحابہ کرام، ہم لوگ تو نماز پڑھتے ہیں کسی مولوی کے پیچھے، کسی امام کے پیچھے، کسی حافظ کے پیچھے، کسی مفتی کے پیچھے، کسی پیر کے پیچھے، لیکن صحابہ نماز پڑھتے ہیں امام الانبیاء کے پیچھے۔ ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے، باپ کی اہمیت کیا ہے، ذرا اس واقعے سے سماعت کیجئے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں کسی امام کے پیچھے، وہ امام جو مدرسے سے پڑھ کے نکلتے ہیں، چاہے وہ حافظ ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، پیر ہو، ایسے ہی لوگوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن وہ صحابہ امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، رسول کونین کے پیچھے، تمام دونوں جہاں کے مالک و مختار کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ صحابہ جو رسول کو ایک بار تک کر کے کہتا ہے کہ ہم نے رسول کو دیکھ کر خدا کا جلوہ دیکھا ہے، خدا کا جلوہ دیکھا ہے۔ اے میرے دوستو، وہ رسول کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایک صحابی حضرت سعد ہے جن کے بارے میں جنت کی ضمانت دنیا میں مل گئی ہے۔ وہ صحابی ایمان لائے ہیں، اور یہ ماں بیٹے سے بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت سعد اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ان کی کوئی بات کو اف تک نہیں کرتے تھے۔ جب ایمان لائے حضرت سعد، صحابی رسول بن گئے، تو ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا تو میری ہر بات مانتا ہے، اس کو میں کہوں گا کہ اسلام چھوڑ دو تو یہ چھوڑ دے گا۔ ماں نے کیا کیا؟ کہا کہ بیٹا تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک کہ تو محمد عربی کے غلامی سے باہر نہیں آئے گا، اسلام کا کلمہ چھوڑ نہیں دے گا، تب تک میں تجھ سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت سعد اس واقعے کو لے کر کے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ ادھر قرآن پاک کی آیت آ گئی، حضور فرماتے ہیں، قرآن پڑھ کے سناتے ہیں۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میری ماں جو ہے ایمان نہیں لائی ہے ابھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلام چھوڑ دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں، تمہیں اسلام نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر ماں کافرہ مشرکہ ہو اور ماں اگر شرک کرنے کی دعوت دے تو اس ماں کی اس بات کو نہیں مانا جائے گا۔ باقی ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے، ان کی تعظیم کرنا ہے، ان کی عزت کرنا ہے، ان کے رتبے کو سمجھنا ہے۔ تو میرے دوستو، ماں کی جو عظمت ہے وہ نماز یا روزے سے نہیں ہے، ماں کی جو عظمت ہے وہ خاندان کے وجہ سے نہیں ہے، ماں کی عظمت جو ہے وہ ماں باپ ہونے کی وجہ سے ہے۔ آقا نے فرمایا او صحابی سنو، وہ جو ہے تمہیں شرک کی دعوت دیتی ہے، تم اس بات کو قبول مت کرنا، باقی وہ تمہاری ماں ہے، اس کی عزت کرنا، اس کے مقام کو سمجھنا، اس کے رتبے کو سمجھنا۔ پتہ چل گیا کہ ماں کی عظمت جو ہے نماز روزے سے نہیں ہے بلکہ وہ ماں ہونے کی وجہ سے ہے۔ آج لوگ نماز پڑھتا ہے، کہتا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، میرا باپ نہیں پڑھتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، میرا باپ شراب پیتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، میرا باپ جوا کھیلتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، میرا باپ دین کا کام نہیں کرتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، میرا باپ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اب بتاؤ کہ ہم اس کی تعظیم کیسے کریں؟ تو میرے بھائی سن لو، ماں باپ کی تعظیم جو ہے نماز یا روزے سے نہیں ہے بلکہ ماں باپ ہونے کی وجہ سے ہے۔ ہر
حال میں اس کی تعظیم تم پہ لازم ہے۔ ماں نماز نہیں پڑھتی ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ، باپ نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ، بھائی نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ، لیکن ہر حال میں ماں باپ کی تعظیم آپ پر، ہم پر، سب پر واجب ہے، یہ لازمی ہے، کرنا ہے۔ ماں باپ خوش ہے تو خدا بھی خوش ہے۔ ہاں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کو بھی ہدایت دے، میرے باپ کو بھی ہدایت دے کہ وہ بھی پکا سچا نمازی بن جائے، وہ بھی پکا سچا نمازی بن جائے۔ اس لیے کہ میرے دوستو، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک بات میں اور بتا دیتا ہوں، دنیا میں کوئی بھی کسی قسم کا گناہ کرتا ہے، چاہے شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، یا کوئی بھی گناہ کرتا ہے، ہر گناہ کا سزا مرنے کے بعد ہے، ہر گناہ کا سزا مرنے کے بعد ہے، لیکن دو گناہ ایسا ہے کہ مرنے سے پہلے ہے، تب تک اس کو موت نہیں آتی ہے جب تک کہ اس کو اس گناہ کا سزا نہیں دیا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے، آخر میں دوزخ میں بھی ہے، لیکن مرنے سے پہلے بھی یہ دو گناہ کا سزا اس کو دیا جاتا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ ایک ماں باپ کا گستاخ، ماں باپ کو جو بچہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ماں باپ کو جو دکھ دیتے ہیں، مصیبت دیتے ہیں، ماں باپ کو جو ستاتے ہیں، تو ایسے بچے چاہے بیٹا ہو یا بیٹی تب تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس کا سزا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دے دے گا۔ یعنی اگر کوئی گستاخ بیٹا ہے، کوئی گستاخ بیٹی ہے، نافرمان اولاد ہے، ماں باپ کے ساتھ غداری کرتا ہے، ماں باپ کی عظمت کو نہیں سمجھتا ہے، ماں باپ کو عزت نہیں دیتا ہے، تو ایسا بیٹا اور ایسی بیٹی اس وقت تک نہیں مرے گی جب تک کہ اس کا سزا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں نہ دے دے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو عبرت بنا دے گا۔ اور دوسرا کون ہے جانتے ہیں؟ دوسرا گناہ کیا ہے؟ دو ہی گناہ دنیا میں ہے جو مرنے سے پہلے سزا دیا جائے گا، اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی، اور آخر میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک ہو گیا ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا گستاخ۔ دوسرا کون ہے؟ رسول پاک کی شان میں گستاخی کرنے والا، رسول پاک کی توہین کرنے والا، رسول پاک کی عظمت اور شان کے سامنے کچھ غلط بات بیان کرنا، یعنی رسول اعظم کے شان میں گستاخی کرنے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کا سزا اس کو دنیا میں نہ دے دے۔ یعنی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عبرت بنا دیتا ہے، دنیا میں سبق بنا دیتا ہے آنے والے لوگوں کے لیے۔ کیا سمجھے؟ ماں باپ کا گستاخ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ دنیا میں سزا نہ لے لے، اور رسول کونین کی شان میں توہین کرنے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس کو دنیا میں سزا نہ دیا جائے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں جس کے دل میں حب نبی نہ ہو، جس کے دل میں رسول کونین کی محبت نہ ہو، جس کے دل میں میرے نبی کی عظمت نہ ہو، میرے نبی کی شان نہ ہو، جس کے دل میں نبی کونین کی محبت نہ ہو، وہ دل ایسا ہے کہ کتے کے دل سے بدتر وہ دل ہے۔ کیا سمجھے؟ کہ جس انسان کے اندر نبی کی محبت نہیں ہے، اس کا دل اور کتے کا دل، کتے کے دل کی کوئی اہمیت ہے، ایسے لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ اس کے دل کی کوئی اہمیت ہے۔ کیا سمجھے؟ کہ اللہ کے رسول کے شان میں جو گستاخی کرتا ہے، جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں، اس کا دل کتے کے دل سے بدتر دل ہے۔ اور ایسے لوگ
اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ دنیا میں عبرت نہیں بن جائے گا، اس کو سزا نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ دو گستاخ دنیا میں ہے، ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک رسول پاک کے نافرمان۔ یہ دونوں شخص دنیا میں عبرت بنتا ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں اور باپ کی رضا میں، یعنی خوشی میں، ماں اور باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ اس جملے کو یوں سمجھئے، جس کی ماں راضی ہے، جس کا باپ راضی ہے، اس سے خدا بھی راضی ہے، اللہ کے رسول بھی راضی ہے، اور اسی کے لیے جنت ہے۔ تو میں حضرت خواجہ غریب نواز کا وہ واقعہ بیان کر رہا تھا کہ پہاڑ کے برابر نیکی لے کے جائے گا، لیکن ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کے سامنے آئے گا، اس کی ساری نیکی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، پوری زندگی میں تم نے صرف ایک بار اپنے ماں اور باپ کے سامنے زوردار آواز سے بات کیا تھا، تیری ماں کو تکلیف پہنچی تھی، اس وجہ سے تیری ساری نیکی ختم ہو گئی۔ ذرا ہم لوگ اپنے اندر غور کریں کہ ہم لوگ اپنی ماں باپ کی عظمت اور رفعت اور ان کی شان کو کتنا سمجھتے ہیں اور کتنا نبھاتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے بارے میں سوچئے، اس لیے کہ ہر آدمی کو اپنے بارے میں حساب دینا ہے۔ نہ میں آپ کے قبر میں جاؤں گا، نہ آپ میرے قبر میں آئیں گے، کوئی کسی کا وہاں مددگار نہیں ہوگا۔ آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کی ماں، آپ کا باپ آپ سے راضی ہے، انشاءاللہ بیڑا پار ہے، اور اگر ناراض ہے تو سمجھئے دنیا بھی آپ کے لیے برباد ہے، آخرت بھی آپ کے لیے برباد ہے۔ قبر میں بھی پھنسیں گے، حشر میں بھی پھنسیں گے، آخر میں جہنم میں جانا ہوگا۔ کوئی بڑا سے بڑا، کوئی بڑا سے بڑا انسان ہو، اگر ماں باپ راضی نہیں تو اس کی ساری نیکی ختم ہو جاتی ہے۔ نماز کے ثواب نہیں، روزے کا ثواب نہیں، اور کوئی عبادت کیا ہے اس کا اس کو بدلہ نہیں، یعنی کوئی نیکی اب اس کو کام آنے والی نہیں ہے۔ شاعر کہتے ہیں، ماں باپ کی خدمت میں جنت کی ضمانت ہے، تم ان کو خفا کر کے جنت نہ گوا دینا، تم ان کو خفا کر کے جنت نہ گوا دینا، جس پیٹ پہ پتھر ہو بھولو نہ سبب اس کا، بھوکا ہو پڑوسی تو چپکے سے کھلا دینا۔ اور اس میں ایک آخری شعر پڑھ رہا ہوں، اور اسی شعر کے ساتھ ساتھ میری تقریر ختم ہو جائے گی، کیونکہ ختم محفل جو ہے اختتام کے طرف جانے کا بالکل وقت ہو چکا ہے۔ شاعر کہتے ہیں، انگریزی پڑھانا تم بچوں کو مگر پہلے، انگریزی پڑھانا تم بچوں کو مگر پہلے، قرآن کے نغموں سے دل اس کا سجا دینا۔ اپنے بچوں کو کوئی بھی تعلیم دیجئے، منع نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے جو ہے اس کو تعلیم دین کی دیجئے، تاکہ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی نماز پڑھنا سیکھ جائے، روزہ رکھنا سیکھ جائے، اور کوئی عبادت ہو وہ بھی سیکھ جائے۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم
دنیا کی تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دنیا کی تعلیم میں ہوتا کیا ہے کہ دنیا کی تعلیم میں ہوتا کیا ہے، بچہ پہلے دن جاتا ہے ماسٹر کے سامنے بیٹھتا ہے، اب اس کو پڑھاتا ہے اے فور ایپل۔ اب بچہ سوچتا ہے ہم پڑھیں گے کیا، پہلے سیب کھا لیتے ہیں۔ اتنا ہی ابھی پڑھا تھا کہ ماسٹر نے کہا اب پڑھو یہ ہاتھی ہے، ہاتھی کے طرف گیا۔ اب بچے کی ذہن الجھ گیا۔ تب تک پڑھانے والوں نے کہا پر یہ بندر ہے، اب جو ہے وہ الجھ گیا۔ تب تک وہ کہتا ہے یہ امرود ہے، بچہ کہتا ہے ماسٹر صاحب ہم امرود کھائیں کہ شیر سے کھیلیں، کیا کریں؟ بچہ الجھ گیا۔ اگر اسی بچے کو پہلے آپ دین کی تعلیم دیں گے، مکتب یا مدرسے میں پہنچے گا، اس کو پڑھایا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچہ سمجھ جائے گا۔ جب ان کو کہا جائے گا پر بسم اللہ، وہ سمجھ جائے گا کہ مجھے اس دنیا میں بھیجنے والا کوئی نہ کوئی ہے، کوئی نہ کوئی ہے۔ تب تک اس کو کہا جاتا ہے پر الرحمن، وہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے اس دنیا پر بھیجنے کے بعد مجھ پر رحم کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے جو ہمیں مصیبت سے بچائے گا۔ تب تک اسے کہا جاتا ہے پر رحیم، وہ بچہ سمجھ جاتا ہے جس نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے وہ مجھے بچائے گا، مجھ پر رحم بھی کرے گا، مجھ پر کرم بھی کرے گا۔ وہ بچہ سمجھ جاتا ہے کہ جو مجھے دنیا میں بھیجا ہے وہ ہر جگہ میری مدد کرے گا، وہ مجھے کھانے بھی دے گا، وہ مجھے رہنے کے لیے بھی دے گا، وہ مجھے مصیبت سے بھی بچائے گا۔ اب وہ بچہ کہتا ہے اے لوگوں سنو، میں سمجھ گیا ہوں کہ جس نے مجھے بھیجا ہے اس کا نام خدا ہے، اس کا نام رحمان ہے، اس کا نام رحیم ہے، وہی تمام جہانوں کو پالنے والا پروردگار ہے۔ وہ ایک اکیلی ذات ہے جس کا نام خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا بادشاہ ہے، وہی مجھے ہر جگہ کام آئے گا۔ اے میرے دوستو، جب بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، پھر وہ جو ہے ہماری رہبری بھی کرے گا، ہماری رہنمائی بھی کرے گا، ہمیں مصیبت سے بھی بچائے گا، ہمیں آزمائے گا، ہم پر رحم بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک اکیلا بادشاہ ہے، اس کے سامنے کوئی نہیں ہے، اس کے سامنے سب فقیر ہے، وہی سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ اب فائدہ کیا ہوگا؟ بچے کو اگر سب سے پہلے دین کی تعلیم دیں گے تو فائدہ کیا ہوگا جانتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ اگر ناپاک ہو گئے تو پاک ہونے کے لیے شریعت نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ پہلے غسل کی فرائض کو ادا کیجئے۔ اب جب تک ادا نہیں کریں گے تب تک غسل نہیں، جب تک غسل نہیں تب تک طہارت نہیں، اور جب تک طہارت نہیں تب تک وضو نہیں، اور جب وضو نہیں تو آپ نماز بھی آپ کی نہیں اور روزہ بھی آپ کے لیے نہیں، کوئی عبادت آپ کی قابل قبول نہیں ہے۔ تو قابل قبول عبادت کب ہوتی ہے؟ جب آپ پاک صاف رہیں گے۔ اب پاک صاف ہونے کے لیے اب انسان ہے نا، تو انسان ناپاک ہوتا ہے،
انسان ناپاک ہوتا ہے، اب اسے پاکی حاصل کرنا ہے، جب تک یہ 3 فرائض کو ادا نہیں کرے گا تب تک وہ پاک نہیں ہوگا۔ اب میرے دوستو، اب ایک انسان ہے غسل کی فرائض کو وہ ادا نہیں کرتا ہے، یعنی غسل کی فرائض کیا ہے وہ نہیں جانتا ہے، اور 50 سال سے وہ نماز پڑھتا ہے، تو یہ انسان اپنے من میں 50 سال کی نمازی تو ہو سکتا ہے، لیکن شریعت کی نظر میں وہ ایک ٹائم کا بھی نمازی نہیں ہے۔ شریعت کی نظر میں ایک وقت کا بھی وہ نمازی نہیں ہے۔ اگر انسان 20 سال سے نماز پڑھتا ہے، غسل کی فرائض معلوم نہیں، طہارت کیسے حاصل کرے معلوم نہیں، پاکی کیسے حاصل کرے معلوم نہیں، تو وہ انسان ناپاک ہے، اور ناپاکی کی حالت میں وہ 20 سال سے نماز پڑھتا ہے۔ 20 سال کی نمازی وہ اپنے من میں تو ہو سکتا ہے، لیکن شریعت کی نظر میں وہ ایک وقت کا بھی نمازی نہیں ہے۔ تو آپ لوگ جانتے ہیں غسل کی فرائض کیا ہے، طہارت کس کو کہتے ہیں۔ ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا تھا، دولہا میاں سے کہا بھائی صاحب تیرے پاس طہارت ہے۔ اس بات کو آپ لوگ بھی سمجھئے، اردو لفظ ہے۔ ایک جگہ گیا، پوچھا کہ بھائی صاحب طہارت ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ میرے ابا کے پاس ہے۔ اتنے میں باپ آیا، مالا لگا ہوا تھا پھولوں کا، ہار پہنا ہوا تھا، خوشی سے پھولیں نہ سما رہی تھی۔ میں نے پوچھا تیرے باپ آ گئے ہیں، پوچھو طہارت کہاں ہے؟ پوچھا ابا طہارت کہاں ہے؟ بولا وہ تو میں گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں، وہ تو گھر کے اندر ہے۔ بتائیے آج ہماری قوم کو طہارت نہیں معلوم، پاکی نہیں معلوم، فرائض نہیں معلوم، کیسے ہم پاک ہوں گے یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر ناپاک ہو جائے تو پاکی کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو۔ غسل کر کے پاک کیسے ہوئیے گا؟ انسان دا ہے، انسان ابھی پاک ہے ابھی ناپاک ہو جائے گا، اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کب پاک ہے کب ناپاک ہے۔ تو آپ لوگ بھی ناپاک اور پاک ضرور ہوئے ہوں گے، دونوں مسئلہ لاگو ہے۔ تو آپ لوگ ذرا بتائیے کہ آپ لوگ جب ناپاک ہوئے تھے تو پاکی کیسے حاصل کیے ہیں؟ پتہ ہے؟ پتہ ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں پتہ ہے تو اب تک ناپاک ہیں، کیونکہ جب تک پتہ نہیں ہوگا تب تک ادا نہیں ہوگا، اور جب تک ادا نہیں ہوگا شریعت کہتی ہے کہ وہ پاک نہیں ہوگا، اور جب تک پاک نہیں ہوگا تب تک وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اگر انسان 20 سال سے ناپاک ہے، طہارت کا پتہ نہیں ہے، غسل کے فرائض معلوم نہیں ہے، اور 50 سال سے نماز پڑھتا ہے، وہ اپنے من کا 50 سال کا نمازی ہے۔ شریعت کے مطابق، شریعت کی نظر میں وہ 1 سال کی بھی نمازی نہیں، ایک ٹائم کا بھی وہ نمازی نہیں ہے۔ چلو میں بتا دیتا ہوں۔ پہلا فرائض غسل کا کلا کرنا ہے۔ کیا ہے؟ کلا کرنا۔ وضو میں سنت ہے، غسل میں فرض ہے۔ اور کلا کرنے کا مطلب یوں نہیں کہ پانی لیے اس سے پھینکے ہو گیا، نہیں، بلکہ اس کو غرغرہ کیجئے۔ روزہ اگر نہیں رکھے ہیں، روزے سے نہیں ہے، غرغرہ کیجئے، اور اگر دانتوں کے جڑ میں کوئی ریسہ پھنسا ہو، کوئی چیز پھنس گئی ہو، اس کو نکالیے، نکالنا فرض ہے۔ پورے منہ میں پانی اس کو بہائیے، یعنی کلا کیجئے، غرغرہ کیجئے، یہ آپ کا پہلا فرض آپ پر لاگو ہوتا ہے۔ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چرانا نرم ہڈی تک۔
اگر ناک کے اندر کوئی گندگی ہے اس کو باہر نکالنا فرض ہے، یہ دوسرا فرض ہے۔ جب تک یہ دونوں فرض ادا نہیں کریں گے تب تک تیسرا پر نہیں پہنچ سکتے۔ اذان ہو رہی ہے کیا؟ ہو گئی۔ تیسرا فرض کیا ہے؟ پورے جسم میں پانی بہانا، سر سے لے کے پیر تک۔ آج ہی ایک مسئلہ مجھ سے پوچھا لوگوں نے، عورت ہے ناپاک ہو گئی ہے، وہ قرآن پاک پڑھنا چاہتی ہے تو کیا وہ کاندھے سے نیچے نہا لے گی تو کیا وہ پاک صاف ہو جائے گی؟ تو یہ ہرگز نہیں۔ اگر ناپاک ہو گئے ہیں، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، سر سے لے کر کے پیر تک پورے جسم پر پانی بہانا فرض ہے۔ جب تک پورا جسم نہیں بھیگے گا، پورا جسم میں پانی نہیں بہے گا سر سے لے کے پیر کے تلوے تک، تب تک جو ہے تیسرا فرض ادا نہیں ہوگا۔ اور جب تک تیسرا فرض ادا نہیں ہوگا نہ وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی عبادت کر سکتا ہے، نہ مسجد کے اندر جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ابھی پاک نہیں ہوا ہے۔ پاک ہونے کے لیے ان تینوں فرائض کو کرنا ضروری ہے۔ اور جب تک یہ تینوں فرائض ادا نہیں کریں گے پاکی اس کے پاس نہیں ہوگی، طہارت اس کے پاس نہیں ہوگی۔ اے میرے بھائی، عبادت قبول ہونا یہ الگ بات ہے، لیکن یہ شریعت کی نظر میں دیکھیے تو انسان جب تک یہ ان تین فرض کو ادا نہیں کرتا ہے تب تک وہ پاک نہیں ہوتا ہے۔ تین فرض بہت آسان ہے، اس لیے میں نے کہا کہ بچوں کو پہلے دین کی تعلیم دیجئے، دین کا علم دیجئے، دین سکھائیے کہ آپ بحیثیت مسلمان آپ پر کیا فرض لاگو ہوتا ہے، کیا واجب لاگو ہوتا ہے۔ جب آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی نماز میں کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے اس کا ذہن کام کرے گا، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے۔ یہ کام کب کرے گا؟ جب بچپن میں اس کو دین کی تعلیم دیجئے گا، تب جا کے بڑے ہوں گے اس کا ذہن کام کرے گا کہ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا کہ نماز میں یہ باتیں فرض ہے، وضو میں یہ باتیں فرض ہے، غسل میں یہ باتیں فرض ہے۔ انسان اگر ناپاک ہو جائے اس طرح غسل کرنا ہے، وضو ٹوٹ جائے اس طرح وضو بنانا ہے، نماز چھوٹ جائے اس طرح نماز ادا کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، ان ساری باتوں کو ادا کرنے کے لیے بچپن ہی میں دین کی تعلیم دینا آپ پر ضروری اور لازمی ہے، اور دین کا علم سیکھنا فرض بھی ہے۔ کیا سمجھے؟ یہ تو طہارت ہو گئی۔ طہارت کس کو کہتے ہیں؟ طہارت کس کو کہتے ہیں؟ پاکی حاصل کرنے کو۔ اب آتا ہے وضو کا مقام۔ اب وضو میں 4 باتیں فرض ہیں۔ ان چاروں باتوں میں سے ایک بات اگر چھوٹ جائے تو اس کا وضو نہیں، اور جب اس کا وضو صحیح نہیں ہے تو اس کی نماز بھی درست نہیں ہوگی، اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ قبولیت تو اپنی جگہ ہے، جب تک وضو نہیں تب تک اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز کی کنجی کو وضو بتایا گیا ہے۔ وضو صحیح ہوگا تب جا کے نماز درست ہوگی۔ اب وضو میں 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ وضو میں پہلی بات فرض کیا ہے؟ چہرہ دھلنا، یہی ہے نا؟ لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، دوڑتے جاتے ہیں وضو خانے میں، تھوڑا سا پانی لیتے ہیں، فٹافٹ منہ میں مارتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ دھلنا شروع کرتے ہیں۔ نہیں، سر بال جہاں سے اگتا ہے داڑھی کے آخری تک، اور اس کان کے لو سے اس کان کے لو تک، اس پورے چہرے پر پانی بہانا فرض ہے۔
अब ठंडी का मौसम है, कुछ लोग क्या करेंगे, पानी लेंगे, चेहरे का मसह करेंगे, मुंह धुल लेंगे, इसी तरह अब दूसरे फर्ज की तरफ जाते हैं। नहीं मेरे भाई, पानी जो है जिस्म के जिस हिस्से पर वजू फराइज कहा गया कि चेहरा धुलना फर्ज है, तो पूरे चेहरे पर चंद कतरा पानी बहाना फर्ज है। जब तक इन हिस्सों में पानी नहीं बहेगा, पूरा चेहरा नहीं भीगेगा, पूरा चेहरा तर नहीं होगा, तब तक ये फर्ज अदा नहीं होगा। और जब ये फर्ज अदा नहीं होगा, वजू मुकम्मल नहीं होगा, वजू दुरुस्त नहीं होगा, और वजू मुकम्मल नहीं तो इनमें नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी। ये पहला फर्ज है। दूसरा फर्ज क्या है? कहनियों समेत हाथ धुलना, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे हाथ को कहनों समेत पानी बहाना। लोग क्या करते, थोड़ा सा पानी लिए, मल लिए, चल दिए। नहीं, इस जगह पे पानी बहाना फर्ज है। पूरे इस हाथ को जहां तक वजू में फर्ज है धुलना, इसको भिगाना, तर करना फर्ज है। अगर एक बाल बराबर भी सूखा रह जाता है तो ये फर्ज अदा नहीं होगा। अब जब ये फर्ज अदा नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी, वजू भी नहीं होगा। तो वजू के लिए इस हाथ को धुलना फर्ज है। अब तीसरा फर्ज क्या है? चौथाई सर का मसह करना। ये फर्ज है नमाज वजू के लिए। उसके बाद चौथा फर्ज 4 नंबर पर किसकी बारी है? पैर धुलना। ये 4 बातें वजू में फर्ज है। अब ये 4 बात को जिसने कर लिया वजू मुकम्मल हो गया। लेकिन इससे पहले आपको हाथ धुलना है, कुल्ला करना है, नाक में पानी चढ़ाना है। तो ये बातें जो है वजू में सुन्नत है, और वजू में और भी सुन्नत है, जैसे मिसवाक करना, हलाल करना, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के वजू बनाना, ये बातें सुन्नत है। इनको भी कीजिए, ये भी जरूरी है। लेकिन इन 4 फर्ज को अदा करने के बाद ही इंसान का वजू मुकम्मल होता है। अब जब वजू मुकम्मल हो गया, अब वह बंदा आएगा नमाज के तरफ। अब नमाज में आया तो नमाज में 7 बातें फर्ज है। इन 7 बातों में से एक भी बात अगर छूट गई तो नमाज नहीं होगी। इसलिए कि फर्ज को छोड़ने से सजदा 100 से काम नहीं चलता है। सजदा 100 किसके लिए है? जो वाजिबाते नमाज में से कोई बात भूल से छूट गई, उसको, उस कमी को पूरी करने के लिए सजदा 100 किया जाता है। लेकिन अगर जानबूझ करके किसी वाजिब को अगर छोड़ेंगे तो वहां भी सजदा 100 से अब काम नहीं चलेगा। पूरी नमाज खराब हो गई, फिर से अदा कीजिए। लेकिन अगर कोई फर्ज छूट जाता है नमाज के अंदर तो अब सजदा 100 काम नहीं आएगा। अब दोबारा नमाज पढ़ना उस पर वाजिब हो जाता है। तो इन बातों को कब सीखने का मौका है? बचपन में। अगर कोई बचपन में नहीं सीखे हैं, अभी भी वक्त है, सीख लीजिए। इन बातों को सही तरीके से अदा करेंगे तभी जाके नमाज दुरुस्त होगी, नमाज काबिल कबूल होगी। इसलिए कहा गया है कि दीन के महफिल में बैठने से 1000 रकात नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। क्यों कहा गया? यूं कहा गया कि आप गुस्ल करना नहीं जानते थे, वजू बनाना नहीं जानते थे, नमाज पढ़ना नहीं जानते थे। दीन की महफिल हुई, आप यहाँ आए हैं, नमाज के बारे में बताया गया, वजू के बारे में बताया गया, गुस्ल के फराइज के बारे में बताया गया कि पाकी कैसे हासिल होती है, इसके बारे में बताया गया। आप सीखे हैं, यहाँ घर जाएंगे, फराइज को अदा करेंगे, गुस्ल मुकम्मल होगा, पाकी हासिल
کریں گے, وضو کریں گے, فرض ادا کریں گے, اب نماز میں کھڑے ہوں گے تو مکمل نماز آپ کی درست ہوگی. اسی لیے کہا گیا کہ دین کی محفل میں 1000 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ کسی دین کی محفل میں بیٹھ کر کچھ سیکھیے, کچھ سمجھیے. تو میرے دوستو یہی چند بات تھی جو بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے. قدم قدم پر یہ باتیں ہمیں سیکھنے اور سکھانے کا موقع ملنا چاہیے, اس لیے کہ ہر قدم پر ان باتوں کی ضرورت پڑتی ہے. ہر دن ان باتوں کی ضرورت پڑتی ہے, ہر دن جو ہے یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہے. تو میرے دوستو غسل اور پاکی اور وضو اور نماز ان کو بہترین انداز میں سکھا کیجئے. یہ آپ کا عمل ہے, آپ کا عمل اگر صحیح ہوگا پھر آپ کی ہر عبادت قابل قبول ہوگی. عمل صحیح نہیں, جانکاری صحیح نہیں ہوگی تو آپ کی عبادت جو ہے بیکار ہو جائے گی. تو میرے دوستو جو باتیں ضروری ہے اس کو سیکھا کیجئے. نہیں جانتے ہیں کسی سے پوچھ کے سیکھیے, اس لیے کہ آپ پر جو فرض ہو گیا ہے وہ کبھی معاف ہونے والے نہیں ہے. تو بچوں کو میں بتا رہا تھا کہ سب سے پہلے دین کا علم دینا ضروری ہے, لازمی ہے. ورنہ اگر خالی دنیا کا علم دیجیے گا, دنیا کی تعلیم دیجیے گا تو یہی بچہ میدان محشر میں آپ کا گریبان پکڑے گا, خدا کے سامنے کہے گا اے مولا یہ میرا باپ تھا جو دنیا میں رہ کر کے مجھے دین نہیں سکھایا, مجھے نماز نہیں سکھایا, دین کی تعلیم نہیں دیا. اگر دین کی تعلیم دیتا تو میرا بھی عمل ٹھیک ٹھاک ہوتا. اس لیے میرے دوستو اگر آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں تو یہاں بھی کامیاب ہے, وہاں بھی کامیاب ہے. دونوں جہاں میں آپ کا بیڑا پار ہونے والا ہے. شاعر کہتے ہیں انگریزی پڑھانا تم بچوں کو مگر پہلے قرآن مقدس کو, پر قرآن مقدس کو قرآن کے نغموں سے دل ان کا سجا دینا. ماں باپ کی خدمت میں جنت کی ضمانت ہے, ماں باپ کی خدمت میں جنت کی ضمانت ہے. تم ان کو خفا کر کے جنت نہ گوا دینا, تم ان کو خفا کر کے جنت نہ گوا دینا. انگریزی پڑھانا تم بچوں کو مگر پہلے قرآن کے نغموں سے دل ان کا سجا دینا. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. انسان آج پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو سکون بازار میں جا کے تلاش کرتا ہے, سکون دکان میں ڈھونڈتا ہے, سکون گھر میں ڈھونڈتا ہے. نہیں, سکون اللہ کی یاد میں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کی یاد ہی دل
غذا ہے، اور اس دل کو اللہ کی یاد، اللہ کا حمد و ثنا کر کے اس کو غذا دے دیجئے، پھر آپ چاہے جہاں رہے آپ کو سکون مل جائے گا۔ کیا سمجھے کہ انسان کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اس گوشت کے اندر سب کچھ جمع کیا ہوا ہے، اسی گوشت کے ٹکڑے کو دل کہا جاتا ہے، اور اسی دل میں محبت بھی بستی ہے، نفرت بھی بستی ہے، اسی دل میں ہر خیال بستی ہے، اور اگر یہ دل تھوڑا سا بگڑ جائے تو پورا جسم جو ہے حرکت میں آ جاتی ہے، بے چینی میں آ جاتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے سکون اس کے اندر نہیں ہے، آرام اس کے اندر نہیں ہے۔ اگر دل کے اندر سکون ہو تو پورا جسم جو ہے سلامت رہتا ہے۔ تو اس گوشت کے ٹکڑے کو اگر سکون دینا ہے تو اللہ کی حمد و ثنا کر کے، اللہ کو یاد کر کے، نمازیں پڑھ کے، روزہ رکھ کے، عبادت کر کے، تسبیح وغیرہ پڑھ کر کے، اللہ کے حمد و ثنا کر کے اس دل کو سکون پہنچائیے۔ اگر یہ دل سکون میں رہے گا تو پورا جسم جو ہے سلامتی کے ساتھ رہے گا، پھر زندگی جو ہے اچھی خاصی گزرنے لگے گی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اگر انسان بے چینی میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی بازار کے طرف بھاگتا ہے، کوئی گھر کے طرف بھاگتا ہے، کوئی ڈاکٹروں کے پاس بھاگتا ہے، کوئی دوستوں کے پاس جاتا ہے، کوئی رشتہ داروں کے ہاں جاتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں میرے بھائی، نہ آپ کو سکون آپ کے رشتہ دار دے سکتا ہے، نہ آپ کے خاندان کے لوگ دے سکتا ہے، نہ آپ کے بازار کے لوگ دے سکتا ہے، نہ آپ کے گھر کے لوگ دے سکتا ہے۔ اگر دل بے چین ہو، دل مطمئن نہ ہو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی حمد و ثنا کرو، اور نماز پڑھو، عبادت کرو، انشاءاللہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، پھر سکون ہی سکون ہے۔ اس لیے کہ رب فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس دل کی جو غذا ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے دل کو غذا ملتا ہے، وہ دل سکون سے رہتا ہے، پھر اس سکون سے رہنے کے بعد اس کی پوری زندگی جو ہے آسانی کے ساتھ گزرنے لگتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے پیسہ والا جس کے پاس کروڑوں کی دولت ہے، اربوں کی دولت ہے، اتنی دولت ہے کہ اس کو گننے کی فرصت نہیں ہے، اتنی دولت ہے کہاں کون دولت لوٹ کے لے کے جا رہا ہے اس کو خبر نہیں ہے۔ اتنی دولت کے مالک جو ہے پھانسی لگا کے مر گیا، زہر کھا کے مر گیا، خودکشی کر لیا، کسی گاڑی کے سامنے آگے چھلانگ لگا دیا، کوئی سمندر میں جا کے کود گیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اتنی دولت رہنے کے باوجود بھی خودکشی کیوں کرتا ہے؟ اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی پھانسی پہ کیوں چڑھتا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کے دل کو سکون نہیں ہے، اس کے دل کو چین نہیں ہے، اس کے دل کو قرار نہیں ہے، اور قرار دل میں اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے، اللہ کی عبادت سے دور ہو گیا ہے۔ اے میرے دوستو، لوگ سوچتا ہے ہم پیسہ کما لیں گے سکون مل جائے گا، ہم پیسہ کما لیں گے آرام مل جائے گا، لیکن میرے دوستو ہم بڑے بڑے پیسے والے کو دیکھے ہیں کہ پھانسی پہ چڑھ گیا ہے، زہر کھا کے مرا ہے، اس لیے کہ سکون اس کے اندر نہیں ہے۔ اگر سکون ہے تو اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی حمد میں ہے، اللہ کی ثنا میں ہے، اللہ کو یاد کرنے میں سکون ہے۔ جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ انسان ہم نے دیکھا ہے جھوپڑی کے اندر بھی ہے، کھانے کے لیے چیز موجود نہیں ہے، پھر بھی سکون سے زندگی گزار رہا ہے۔ کیا سمجھے؟ بڑے بڑے پیسہ والا، بڑی دولت کے مالک
اگر اللہ کی یاد سے غافل ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اللہ کی لعنت اس پہ برستی ہے۔ اور ایک جھوپڑی میں رہنے والا جو دن بھر کماتا ہے، رات میں آ کے کھاتا ہے، سو جاتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، نہ دولت ہے نہ پیسہ ہے، ایسے انسان جو دولت اور پیسہ نہ ہونے کے باوجود بھی اپنی جھوپڑی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں رات کے اندھیرے میں آسمان سے اللہ کا فرشتہ اس کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ وہ انسان اتنا خوش نصیب ہے، اتنا قیمتی ہے، اتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ کا فرشتہ رات کے اندھیرے میں اس غریب کے جھوپڑی پر تشریف لاتے ہیں اس کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے۔ تو سکون اللہ کی یاد میں۔ آج انسان اپنی آخرت کو بھول گیا۔ جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہر وقت رہنا ہے، جہاں وقت کبھی ختم نہیں ہونے والی، وہاں کے بارے میں کوئی سوچ نہیں رہا، کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نماز یہ قیمتی عبادت ہے، اس کو پڑھا کرو۔ جب بندہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے لے کر کے خانے کعبہ تک اللہ اس کو دیکھتا ہے، اور نمازی نماز میں کھڑے ہو کر کے اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ تم نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اللہ تمہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اللہ کو دیکھتے ہو۔ اور کہا گیا کہ اگر اتنا بھی تصور نہ ہو سکے تو نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے دل میں یہ ارادہ کر لو کہ ہم خدا کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز جو ہے ایمان والوں پر فرض کیا گیا ہے، جس کو جو ایمان لایا اس پر نماز فرض ہو گئی۔ اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز تم پر فرض ہو گئی، ہر حال میں ادا کرنا ہوگا۔ جو نماز ادا نہیں کرتا ہے اس پر نماز معاف نہیں ہوتی ہے۔ ایک ایک رکعت کے بارے میں کروڑوں کروڑوں سال جہنم میں جلنا ہوگا۔ ایک انسان اگر ایک رکعت نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، ایک ٹائم کا نماز جان بوجھ کر کے اگر چھوڑتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا نام دوزخ کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک نماز کے بدلے میں کروڑوں سال جہنم میں جلنا ہوگا۔ کبھی بھی کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے، اور جو چھوٹ گئی وہ بھی معاف نہیں ہے۔ آج لوگ سوچتا ہے ہم 20 سال کا ہو جائیں گے، 30 سال کا ہو جائیں گے، 50 سال کا ہو جائیں گے تب نماز پڑھیں گے۔ لیکن میرے بھائی آپ 50 سال کا ہو کے نماز شروع کیے ہیں، اور اس سے پہلے جو آپ کی نماز غائب ہو گئی ہے، جتنی نماز آپ نے نہیں پڑھا، کیا سوچتے ہیں وہ معاف ہو گئی؟ نہیں نہیں، ہر حال میں اس کو قضا پر کے ادا کرنا ہوگا۔ نہیں پڑھیں گے تو جو نمازیں چھوٹ گئی ہے اس کے بدلے میں جہنم میں جلنا ہوگا، اس کے بدلے میں جہنم میں جانا ہوگا، اس کے بدلے میں سزا لینا ہوگا۔ اے میرے دوستو، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کیجئے مولا ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنی قضا ہو گئی ہے اسے بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر یہ نیت ہو گئی اور ادھر ادا پڑھ رہے ہیں اور قضا کو پیچھے جو قضا ہو گئی اس کو بھی قضا پر پڑھ کے ادا کر رہے ہیں، اگر موت ہو گئی
تو اللہ تعالیٰ پیچھے جو چھوٹ گئی ہے نماز، اس نماز کو آپ کے حق میں معاف فرما دے گا۔ اگر نہیں کریں گے اور آج سے آپ نماز شروع کیجئے گا تو جتنی نمازیں پیچھے چھوٹ گئی ہے اس کا سزا لینا ہوگا، اس کے لیے جہنم میں جانا ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک نماز جو جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس کو کروڑوں سال جہنم میں جلنا ہوگا۔ اور وہاں تو جہنم کی بات ہے، بے نمازیوں کو دنیا میں بھی سزا ہے۔ بے نمازی انسان غور سے سماعت کیجئے، اس وقت تک وہ نہیں مرے گا جب تک کہ وہ پیاس کی شدت میں بے قرار نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک اس کی موت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ بھوکا تڑپے گا نہیں، اس وقت تک اس کی موت نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو مصیبت میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ کیا سمجھے؟ بے نمازی انسان بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپ کے یہ مرے گا۔ کیسے مرے گا؟ ہم لوگ سوچتے ہیں نا، او ہو بھائی صاحب مر گئے، بڑا اچھا انسان تھا، جمعہ کے دن موت ہو گئی، سوموار کے دن موت ہو گئی، پیر کے دن موت ہوئی ہے، جمعرات کو موت ہوئی، اب تو یہ بخشا گیا۔ آج جتنی نماز چھوٹ گیا اس کا باپ جواب دے گا، کون وہاں حساب دے گا؟ چاہے جمعرات کو مرے یا جمعہ کو یا پیر کو، میدان معاشر قائم ہوگا، ایک ایک نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم لوگ جو سوچتے ہیں قرآن خوانی کر دیے باپ دادا بخشا گیا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن خوانی آپ کیجئے، یہ مستحب ہے، اس کا ثواب ملے گا، لیکن ثواب کب ملے گا؟ جب روز معاشر قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا نماز کتنی پڑھ کے آیا ہے۔ اگر نماز میں پاس ہو گیا تو قرآن خوانی کا ثواب ملے گا، میلاد کا ثواب ملے گا، فاتحہ کا ثواب ملے گا۔ اگر وہاں نماز میں پھنس گیا یہ ساری کام آپ کا بیکار ہو جائے گا۔ میدان معاشر میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ انسان سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ وہ دن 50,000 سال کا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سر کے اوپر ہوگا۔ ایسے عالم میں جہنم کو بیل کے ناک کے سوراخ کے برابر ایک مرتبہ کچھ لمحہ کے لیے کھولا جائے گا، جس سے گرمی اتنی شدت کی ہوگی کہ انسان کا بھیجا کھولتے ہوئے اس کے کان اس کے ناک سے بہہ کر کے باہر نکلے گا۔ ایسے عالم میں اللہ پوچھے گا میرا بندہ بتا دنیا میں کتنی نمازیں پڑھ کے آیا؟ سب سے پہلا سوال نماز کتنی پڑھ کے آیا اس کے بارے میں بتاؤ، کتنی پڑھ کے آیا اس کے بارے میں حساب دو۔ اگر نماز میں پاس ہو گئے تو یہ جو تسبیح پڑھتے ہیں 40,000 50,000 سب قابل قبول ہے، سب کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اگر نماز میں پھنس گئے، چاہے وہ کوئی ہو، عورت ہو مرد ہو، بوڑھا ہو بڑھیا ہو، لڑکا ہو لڑکی ہو، اگر نماز میں پھنس گئے پھر اس کے نام پر 50 قرآن خوانی کر کے بخشیے، کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے، ایک ڈھیلا بھی نہیں ملنے والا ہے۔ یہ جو میلاد میں آئے ہیں، ہم جو میلاد کرتے ہیں، آپ جو سننے آئے ہیں، اس کا فائدہ کب ملے گا؟ جب وہاں نماز میں پاس ہو جائیں گے، پھر اس کا بھی ثواب ملے گا، اس سے بھی ہمارا وہ مرتبہ بلند کیا جائے گا، مقام بلند کیا جائے گا، ہر ایک کا ثواب ملے گا۔ لیکن کب ملے گا؟ جب ہماری نماز والی لسٹ پوری ہوگی تب ملے گا۔ یا باپ نماز پڑھتا نہیں ہے، مر گیا پیر کے دن، 4-5 قرآن بخش دیے، اب سوچ رہے کہ 2-4 بار فاتحہ کر دیں گے، اب باپ کا بیڑا پار ہو گیا۔ نہیں، باپ اگر ملے کبھی خواب میں، پوچھئے کہ کیا حال ہے،
بے نمازیوں کو قبر میں 3 سزا مسلط کیا جاتا ہے. سزا تو اور بھی ہے، میرے علم میں 3 ہے. پہلا کیا؟ جیسے ہی میت کو قبر میں رکھ دیتے ہیں، رکھ کر کے واپس ہوتے ہیں، ادھر اللہ کا فرشتہ قبر میں آتے ہیں، اس کے قبر میں آگ لگا دی جاتی ہے. پوری قبر میں آگ دہکائی جاتی ہے، اور ایسے عالم میں آپ کا مردہ وہاں زندہ ہوتا ہے. مردہ بولنے لگتا ہے، چلنے لگتا ہے، لیکن بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. دوسرا سزا قبر میں بے نمازیوں کو یہ دیا جاتا ہے کہ اس کی قبر آپس میں مل جاتی ہے، اور اس کا جو ہے پورے جسم کو جو ہے چکی کے طرح پیش کر کے سرما بنا دیتی ہے. کون؟ اس کی قبر آپس میں ملتی ہے، پورے جسم کو سورما بنا دیتی ہے، ہڈی کو پیس پیس کر کے سورما بنا دیتی، لیکن جان موجود ہے، ختم نہیں ہوا ہے. اتنے میں پھر تیسرا سزا کیا ہے؟ اس کے قبر میں ایک گنجا سانپ مسلط کیا جاتا ہے، اور وہ سانپ اس سے کہتا ہے، او بدبخت، میں تیرے قبر میں اس لیے آیا ہوں کہ تو نماز نہیں پڑھتا تھا، اب میں تمہیں ڈسوں گا. سانپ کیا کہتا ہے؟ اس وقت سانپ اس سے بات کرے گا، بولے گا، اور ایک بار ڈسے گا تو اس میں زہر اتنا خطرناک ہے کہ انسان اتنا چلائے گا، اتنا روئے گا، اتنا تڑپے گا کہ ایک بار ڈسے گا انسان اس کے زہر سے 70 گز زمین کے نیچے وہ دھس جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس سانپ کو لوہے کا ناخن دیا ہے، اور اتنا بڑا ناخن دیا ہے کہ ایک انسان جتنا دور پیدل ایک دن میں چل سکتا ہے، اتنا ہی بڑا اس کا ناخن ہے. زمین کے اندر وہ ناخن دھسائے گا، مردے کا جھوٹا پکڑے گا، پھر باہر نکالے گا، بیٹھائے گا اور کہے گا، رک، دیکھتا ہوں کہ ظہر کی نماز تیرے پاس ہے کہ نہیں ہے. اب ظہر کا وقت آیا، دیکھا کہ پھر نماز نہیں ہے. وہ صاحب کہتا ہے، بدبخت، پھر نماز نہیں پڑھا ہے، لو پھر میں تمہیں کاٹوں گا. یہ سلسلہ قیامت تک چلتے رہے گا. کیا سوچتے ہیں آپ لوگ؟ کیا ہم لوگوں کو کرنا چاہیے؟ کچھ نوجوان ایسے ہیں کہ سوچتے ہیں شادی بیاہ ہو جائے تب نماز شروع کریں گے، اور کچھ شادی بیاہ والا ایسے ہیں جو سوچتے ہیں بڑھاپے میں جائیں گے تب ادا کریں گے. تو میرے بھائی، میرا ایک سوال ہے تم سے کہ جتنی چھوٹ گئی ہے اس کو تم کیسے ادا کرو گے؟ اور ادا کرنا ہوگا. جب تک ادا نہیں کریں گے قبر میں جائیں گے، سانپ آئے گا، قبر میں جائیں گے، بچھو آئے گا، قبر میں جائیں گے، آپس میں قبر مل جائے گی، قبر بولے گی تم نماز نہیں پڑھا ہے، میں تمہیں یہ سزا دوں گی. جب مردہ قبر میں جاتا ہے، قبر کہتی ہے عمل ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو میں تمہارے لیے جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوں، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوں، اور اگر عمل ٹھیک نہیں ہے تو جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہوں. اے نماز پڑھنے والے لوگوں، خوش ہو جاؤ کہ تم جب قبر میں جاؤ گے قبر آپ سے کہے گی، او آنے والے مہمان خوش ہو جا، میں تیرے لیے تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوں. اور او بے نمازیوں، ذرا تم اپنے بارے میں سوچو، جب تمہاری موت ہوگی تم کو تڑپایا جائے گا، تم کو بھوکا رکھا جائے گا، ستایا جائے گا، بے دردی کے ساتھ تمہاری موت ہوگی، اور تم قبر میں جاؤ گے. سانپ آئے گا اور تم سے کہے گا، او نادان، تو دنیا
دنیا میں تھا اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، عبادت نہیں کرتا تھا، آج تمہیں کون بچائے گا؟ تمہارا بیٹا تمہاری دولت میں ہے، تمہارا بیٹا تمہاری دولت میں عیش کر رہا ہے، تمہارے گھر والے تمہارے مکان کے بٹورا کر رہا ہے، لیکن آج تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے اور تو نماز نہیں پڑھ کے آیا ہے، اب میں تمہیں کاٹوں گا، اب تمہیں کوئی نہیں بچا پائے گا۔ او بن بے نمازیوں، ذرا اپنے بارے میں سوچو، میں اس لیے جگا رہا ہوں، میں صرف آپ کو جگا رہا ہوں، جاگ جائیے، ابھی موت نہیں آئی ہے، مرے نہیں ہے، آپ زندہ ہیں۔ اگر بے نمازی ہے تو غور کیجئے اپنے آخرت کے بارے میں کہ جہاں بیٹا پھینک دے گا، باپ پھینک دے گا، بھائی لے جا کے پھینک دے گا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، ایسے عالم میں ہم زندہ کیے جائیں گے اور قبر میں آگ جلے گی، ہم کہاں بھاگیں گے؟ کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ اگر راستہ کھوجنا ہے تو یہی اللہ کی فرما برداری کیجئے اور اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے کہیے، مولا یہ ادا تو قبول فرما۔ تو بات چل رہی تھی نماز کے بارے میں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کبھی بھی کسی بھی صورت میں کسی کو معاف نہیں ہے، اور عبادت فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، روزہ فرض ہے، ان سب سے الگ فرض نماز ہے۔ سب سے زیادہ دولت ہے تو حج کرنے جائیے، حج کے فرائض لاگو ہوتا ہے، اس سے کم دولت ہے تو زکوٰۃ دیجئے، زکوٰۃ کا فرض آپ پر لاگو، فرائض زکوٰۃ پر آپ پھنسے ہیں، آپ زکوٰۃ دیجئے تب ادا ہوگا، آپ بچیں گے۔ اس سے کم دولت ہے تو روزہ رکھیے، اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے، جسم سلامت ہے اور روزہ رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھیے، روزہ فرض ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا وہاں۔ کوئی بیماری کا بہانہ بنا کے روزہ چھوڑ دیتا ہے اور کوئی تو یوں ہی بہانہ بناتا ہے کہ ہم بیمار ہیں، حقیقت میں وہ بیمار نہیں ہے، پھر بھی وہ بیمار ہے۔ تو چاہے آپ بیمار ہو یا نہ ہو، اللہ تو عالم الغیب ہے، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم بہانہ کیسا بنائے ہو۔ روزہ رکھنے کی اگر طاقت ہے روزہ رکھے، روزہ فرض ہے، لیکن نماز ایسی عبادت ہے اگر چلنے کی طاقت نہیں ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے، کھڑے ہو کے چل نہیں سکتے ہیں، اب یہ فرض کہتا ہے، اب نماز کہتی ہے، جب تک تمہارے اندر طاقت تھی کھڑے ہونے کی، تم پر فرض ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ اب کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھ کے نماز پڑھو، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، لیٹ کے نماز پڑھو، اب بھی اگر طاقت نہیں ہے اشارے پہ نماز پڑھو۔ اب نماز کہتی ہے موت کے آخری شام تک تم پہ نماز فرض ہے، نماز ہر حال میں پڑھا کرو۔ کیا سمجھے؟ ہر فرض جو ہے حیثیت کو دیکھ کر کے لاگو ہوتا ہے، لیکن نماز ایک ایسی فرض ہے یہ حیثیت نہیں دیکھتی ہے۔ جان موجود ہے، عقل سلامت ہے، نماز فرض ہے۔ آپ اگر موت کے بستر پہ سوئے ہیں اور جاگنے کا عالم ہے، آخری سانس ہے، ادھر نماز کا وقت ہے، تو اگر عقل سلامت ہے ایسے عالم میں بھی نماز فرض ہے، نماز پڑھنا ہوگا، معاف نہیں ہے۔ یہاں پر ایک رک کے میں مسئلہ بتاتا ہوں۔ کچھ عورتیں کیا کرتی ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد سے لے کے 40 دن تک نہ یہ نہاتی ہے، نہ یہ نماز پڑھتی ہے، نہ عبادت میں لگتی ہے، کچھ نہیں، یہ سوچتی ہے کہ ہم 40 دن تک ناپاک ہیں۔ غور کیجئے گا، عورتیں سوچتی ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے لے کے 40 دن تک ناپاک ہے،
لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں یہ ایک مدت ہے 40 دن کی۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ جب تک وہ خون ہے تب تک عورت ناپاک ہے۔ اگر وہ خون 5 دن کے اندر بند ہو گیا، 4 دن کے اندر بند ہو گیا، 2 دن کے اندر بند ہو گیا، 10 دن کے اندر بند ہوا، یعنی وہ خون جس دن بند ہوا وہیں سے عورت پر لازم ہے کہ وہ نہائے، غسل کرے اور پاکی حاصل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت کے ساتھ 40 دن کی مدت ہو۔ یہ ایک مدت ہے 40 دن کی، لیکن کسی کے ساتھ 10 دن رہتا ہے، کسی کے ساتھ 5 دن، کسی کے ساتھ 2 دن، کسی کے ساتھ 2 گھنٹہ، یعنی ہر عورت کے ساتھ کچھ دیر تک یہ خون رہتا ہے۔ جیسے ہی یہ خون آنا بند ہوا، جس دن بند ہوا اسی دن سے اس پر نماز فرض ہو گیا۔ اب اگر کوئی عورت مجبور ہے کہ 40 دن سے پہلے یہ خون بند نہیں ہو رہا ہے تو 40 دن تک چھوٹ ہے۔ 41واں دن اس پر بھی فرض ہے کہ اب یہ بیماری ہے، مدت ختم ہو گئی پھر بھی خون ہے تو اب یہ بیماری ہے، نہائیے، غسل کیجئے، نماز پڑھیے۔ ہاں، عورتوں میں ایک چیز ہے، عورت نماز کم پڑھتی ہے، روزہ زیادہ رکھتی ہے۔ مرد روزہ زیادہ رکھتا ہے، نماز کم پڑھتا ہے۔ الگ الگ مسئلہ ہو گیا، جبکہ دونوں پر فرض برابر ہے۔ تو عورتوں میں عادت ہے کہ زیادہ روزہ رکھتی ہے، نماز کم پڑھتی ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ اگر عورت بچہ جننے والی ہو اور بچے کا آدھا جسم میں باہر آ گیا ہو اور نفاس کا وہ خون ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے جس سے عورت ناپاک ہوتی ہے، ابھی وہ خون باہر نہیں آیا، تو اور اگر ایسے عالم میں نماز کا وقت آ جائے تو اس عورت پر فرض ہے کہ وہ بیٹھے اور بچے کو اچھے انداز میں رکھے، اور ایسے عالم میں بھی اس پر نماز فرض ہے، اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جب ایسے عالم میں جو بچہ جننے کے وقت ابھی اگر وہ خون ظاہر نہیں ہوا ہے جس سے ناپاکی ہوتی ہے، تو وہ عالم میں بھی، ایسے وقت میں بھی عورتوں پر نماز معاف نہیں ہے، تو اور وقت میں کیسے معاف ہوگی؟ اس لیے میری ماں بہنیں، تم بھی سنتے ہو تو بڑھیا سے سن لو، نماز کبھی بھی کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے لیے کچھ وقت ہے جسے میں ابھی بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ کچھ وقت عورتوں کے ساتھ ایسا بھی ہے کہ وہ کبھی کبھی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، وہ ناپاک رہتی ہے، ایسے عالم میں نماز معاف ہے۔ میں ابھی بیان نہیں کروں گا، اسی لیے کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ گھر والوں کا تو ٹائم تھا کہ جلدی ختم کیجئے، لیکن مسئلے کی بات آ گئی تو سننا پڑا، بولنا پڑا۔ تو نماز عورتوں پر ایسے عالم میں بھی معاف نہیں ہے، اور مرد پر کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ سفر میں ہے تو سفر کی پڑھیے، گھر میں ہے تو پوری پڑھیے، موت کے بستر پہ سوئے ہیں، جاگنی کا عالم ہے، ذہن کام کر رہا ہے، دماغ کام کر رہا ہے، ایسے عالم میں بھی نماز پڑھیے۔ ہاں، نماز صرف چند صورتوں پر معاف ہے۔ مردوں پر چند باتوں کی وجہ سے نماز معاف ہے۔ وہ کون ہے؟ کہ پاگلوں پر نماز فرض نہیں ہے۔ اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اپنے اپنے ذہن میں اس بات کو سوچئے گا کہ آپ اچھے ہیں کہ پاگل ہیں۔ اگر آپ پاگل ہیں تو آپ سے میرا کوئی شکوہ نہیں، اور اگر آپ پاگل نہیں ہیں
تو پھر میں ہر دن کہوں گا کہ نماز پڑھو نماز پڑھو، اس لیے کہ نماز آپ پر فرض ہے۔ اور اگر آپ پاگل ہیں تو میں کسی بھی دن آپ سے نہیں کہوں گا، اس لیے کہ شریعت نے آپ سے کہنے سے منع کر دیا ہے کہ پاگلوں پر کبھی نماز فرض نہیں ہوتی ہے۔ نماز فرض ہر عاقل و بالغ مومن مومنہ پر فرض ہوتا ہے۔ تو نماز عاقل مطلب عقل والے، بالغ مطلب 10 سال کے پار والے، 8 سال 10 سال سے آگے والے، تو ایسے لوگوں پر کبھی معاف نہیں ہے۔ اور جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں اپنے بارے میں گھر جائیے گا، خود سوچئے گا کہ آپ انسان ہے کہ پاگل ہے، آپ اچھا انسان ہے کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ اس لیے آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ارے میرے دوستو، آپ جس کے ہاں کام کرتے ہو، یا آپ کی دکانداری ہے، آپ کی نوکری ہے، آپ کی چاکری ہے، آپ کوئی بھی کام کرتے ہو کسی کے ہاں، اگر جس کے ہاں آپ کام کرتے ہو وہ سیٹ آپ سے کہہ دیتا ہے کہ اگر کل ٹائم سے نہیں آیا میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا، میں تمہیں نوکری سے بھگا دوں گا، اب وہ انسان کیا کرتا ہے؟ گھر آتا ہے، شام کو کھانا کھاتا ہے، لیکن رات بے چینی کے عالم میں گزرتا ہے، اس لیے کہ وہ انسان جو ہے سویا ہے، بغل میں گھڑی رکھا ہے کہ صبح ہوئی کہ نہیں ہوئی، صبح ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس لیے کہ اگر کل ہم دیر سے پہنچیں گے میرا مالک مجھے نکال دے گا، میرا سیٹ کام سے نکال دے گا۔ اے میرے بھائی، 10,000 کی نوکری کو بچانے کے لیے، 20,000 کی نوکری کو بچانے کے لیے، 20,000 کی نوکری کو بچانے کے لیے پوری رات جو ہے بے چینی کے عالم میں اس لیے رات گزرتی ہے کہ آپ کا سیٹ، آپ کا مالک کہہ دیا ہے کل دیر کر کے آؤ گے میں تمہیں کام سے نکال دوں گا۔ وہ خدا کہتا ہے اے میرے بندے، جتنی نعمت لینا ہے لے لے، جو کھانا ہے کھا لے، اگر نافرمانی کر کے آئے گا تو میں تجھے جہنم میں ڈالوں گا۔ اس خدا کی فرمان پر کوئی دھیان نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ اے میرے دوستو، خدا کہتا ہے جو لینا ہے لے لے، لیکن نافرمانی کر کے مت آنا، نافرمانی کر کے آؤ گے جہنم میں ڈالوں گا، فرما برداری کر کے آؤ گے جنت میں ڈال دوں گا۔ تو ہم سب کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہم سب کے لیے کیا ضروری ہے کہ اللہ کی فرما برداری کیجئے۔ یہ مت سمجھئے کہ آپ کا باپ نماز پڑھتا ہے، آپ کی ماں نماز پڑھتی ہے اور آپ ان کے صدقے میں بچ جائیں گے، وہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی نہ باپ بیٹے کا ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، ہر ایک کا عمل اس کے ساتھ ہوگا۔ ماں نماز پڑھتی ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، باپ نماز پڑھتے ہیں، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے۔ تو میرے دوستو، ہر عمل کا اپنا اپنا جائزہ خود لیجئے اور خود اپنا تیاری بھرپور رکھیے تاکہ ہم وہاں خدا کے سامنے جائیں تو رسوائی نہ ہونا پڑے۔ اہل محشر کے سامنے آپ کا ہمارا حساب کھولا جائے گا، اللہ پوچھے گا بندہ نماز لے کے آئے ہو کہ نہیں، فلاں دن کی عبادت کہاں ہے، فلاں دن کی نماز کہاں ہے، فلاں ٹائم کی نماز کہاں ہے۔ اگر یہاں پڑھتے ہیں تو دکھائیں گے، نہیں پڑھتے ہیں تو وہاں کیا دکھائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی، جتنی چھوٹی ہے اس کو پھر سے پڑھیے اور جتنی آگے زندگی بچی ہے اس کو پڑھ کے ادا کیجئے۔ میرے دوستو، ہر حال میں نماز پڑھا کیجئے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم۔ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا۔ نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا۔ چھٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت کہ 2 گز کفن میں تو لپٹا رہے گا۔
कुछ साथ में नहीं है, अकेले हैं, अकेले आए हैं, अकेले जाना होगा, तो अकेले तैयारी भी अपना भरपूर रखिए। ये मत सोचिए, एक साहब से मैंने कहा था, अरे तू नमाज काहे नहीं पढ़ता है, तुम पर नमाज फर्ज नहीं है? वो कहता मेरी माँ पढ़ती है घर में। ये कोई जवाब है? अरे माँ पढ़ती है वो अपने लिए ना, बाप पढ़ता है वो अपने लिए। मैंने कहा नमाज क्यों नहीं पढ़ता? तो कहता मेरी माँ पढ़ती है। ये कोई जवाब हुआ? नमाज हर इंसान पर फर्ज है, हर इंसान मतलब हर ईमान वाले आकिलो बालिग पर नमाज फर्ज है। और मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर चुका हूँ और मैं आगे इससे ज़्यादा बयान नहीं करूँगा। फिर इंशाअल्लाह कल परसों के बाद जो है 12 में मिलाद है, यहाँ से आगे कुछ नमाज के बारे में बताऊँगा। बस शेर सुनिए कि इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीन ही मिलेगी। लोग दुनिया बनाने में मुब्तला है, लोग दुनिया बनाने में मुब्तला है। कुछ लोग मुझे पैसा देने में मसरूफ हैं। ये पैसा काम नहीं आएगा मेरे भाई। जब तक नमाज में आप पास नहीं होंगे तो मुझे पैसा देने से कुछ नहीं होने वाला। मैं तो खुद वहाँ नफसी नफसी रहूंगा, तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता वहाँ। ये पैसा अगर चाहते हैं कि 50 रुपये का सवाब हमको मिले, तो जब तक आप अपने मामले में, नमाज के मामले में रब के सामने पास नहीं हो जाएंगे, इसकी कोई नेकी मिलने वाला नहीं है। ये नेकी मिलेगी इंशाअल्लाह। कब मिलेगी? जब नमाज में पास हो जाएंगे तब। तो नमाज पढ़िएगा ना, कहिए ना सुभान अल्लाह। हाँ हूँ तो बोलिए। जितने लोग नहीं पढ़ते हैं वो चुपचाप है कि कहीं हमको ना बोलना पड़े। मेरे भाई आप चुप रहिए, उससे हमको कुछ नहीं है। हम यहाँ आए हैं, पैसा लेंगे, चल देंगे। आप चाहे बोलिए या ना बोलिए, मेरी बात आपको कब्र की दुनिया में जरूर याद आएगी कि काश हम नमाज पढ़ लेते दुनिया में तो या सुकून की नींद सो जाते। लेकिन जब अजाब में फंसेंगे ना, तब फिर हर बात याद आएगी। नमाज पढ़िएगा ना, बोलिए ना इंशाअल्लाह। कितने लोग पढ़िएगा जरा हाथ उठा के बोलिए। जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो लोग भी, जो लोग पढ़ते हैं आप लोग भी उठाइए, ताकि किसी की शर्मिंदगी ना हो। कौन कौन पढ़िएगा? मैं देख रहा हूँ जो लोग नहीं पढ़ते हैं उन लोग अभी तक हाथ नहीं उठाए। रखिए भाई, जो लोग पढ़ते हैं वही लोग खाली उठा रहे हैं। मेरे दोस्त नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए। इसके बगैर एक कदम भी आपका हिसाब मैदान मशर में नहीं बढ़ेगा आगे, वो भी अल्लाह के सामने, वो भी अल्लाह के सामने हिसाब देना होगा। आज बंदा मुसीबत में फंसता है तो कहता है कि अल्लाह मददगार है, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह हमारी रहनुमाई फरमाएगा। लेकिन खुदा ही जब हिसाब लेगा, अब कौन रहनुमाई फरमाएगा? अब कौन मददगार होगा? आज कोई बंदा मुसीबत में फंसता है, सोचता है मेरा बाप बचा लेगा। अगर वहां से ना उम्मीद होता है, गांव के सरपंच के पास जाता है, सोचता है ये बचा लेगा। अब यहाँ भी काम नहीं बनता है, मुखिया के पास जाता है, सोचता है ये मेरी मदद कर देगा। यहाँ भी नहीं काम चलता है, थाने में पहुँचता है, वहाँ सोचता है काम बन जाएगा, वहाँ भी काम नहीं बनता है। हाई कोर्ट में पहुँचता है, वहाँ भी काम नहीं बनता। तो दिल में एक उम्मीद होती है, एक ख्याल रहता है कि
آج دنیا کے لوگ میری مدد نہیں کر رہا ہے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا، ہماری مدد فرمائے گا۔ اے میرے دوستو، آخری امید کیا ہے؟ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس دن کون مدد کرے گا؟ اس دن تو خود میں تم سے حساب لوں گا، میرے سامنے تو ہوگا اور میں پوچھوں گا بندہ بتا نماز کہاں ہے، فلاں دن کی کہاں ہے، فلاں ٹائم کی کہاں ہے، اتنی عمر زندگی ملی ہے، اتنی نماز پڑھ کے آئے ہو، ساری زندگی کی حساب دو۔ جب اللہ خود ہی حساب لے گا تو بچانے والا کون ہوگا؟ تو میرے دوستو، اللہ کی ذات سے امید رکھیے اور نماز پڑھیے، اللہ کی رحمت مچلے گی، ہماری نماز قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ بخشش کا پروانہ عطا فرمائے گا، رسول پاک کا کرم ہوگا، شفاعت ہوگی، ہم جنت میں چل جائیں گے۔ وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ خدا حساب لے گا، اور خدا سے بڑھ کر کوئی خدا نہیں ہے، خدا سے بڑھ کر کوئی مددگار نہیں ہے۔ جو آپ سفارش لے کے آئیں گے سب کچھ خدا کے نیچے ہی ہے، سب کچھ خدا کے بعد ہی ہے۔ تو میرے دوستو، خدا حساب لے گا۔ رسول پاک فرماتے ہیں بندہ جب خدا کے سامنے پیش ہوگا تو اگر دایاں پیر اس کا آگے ہے، بایاں پیر پیچھے ہے، تو بندے کو اتنی بھی مہلت نہیں ملے گی، اتنی بھی اس کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ وہ دونوں پیر برابر کر سکے۔ اب پڑھا کیجئے نماز کہ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی، نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا۔ اب میرے جانے کا انتظام انہوں نے کر دیا، اگربتی جلا دیا، کھانسی اب ہوگا، اب ہم یہاں سے بھاگیں گے۔ تو خالی شعر سن لیجئے، ہم ہٹ جائیں گے کہ نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا، چھٹی تجھے سے دنیا کی ہر مال و دولت، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ آپ لوگ ایسے آتے رہیے گا تو ہم نہیں بیٹھیں گے، آپ لوگ مت اٹھیے، اب ہم اب ختم کر رہے ہیں۔ نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا، چھٹی تجھے سے دنیا کی ہر مال و دولت، کہ 2 گز کفن میں تو لپٹا رہے گا۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور حق سننے، حق بولنے اور 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور مولا تعالیٰ جس نے اس محفل کو سجایا، مولا تعالیٰ سب سے پہلے اسے نماز پڑھنے کی توفیق دے، ان کو بھی ہدایت عطا فرما اور ہم سب کو ہدایت عطا فرما، اور مولا جس نے بھی پیسہ دیا ہے، روپیہ دیا ہے، مولا ان کے خاندان میں جو لوگ چلے گئے ہیں ان کے روح تک ان کا ثواب عطا فرما اور ان تمام کی بخشش عطا فرما، اور جس نے پیسہ مجھے دیا ہے ہم تماموں کو
اپنے بارگاہ سے تو ہدایت عطا فرما اور 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیشہ شیطان کے سر سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور ہم تماموں کو مدینے کا مسافر بننے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب کوئی مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے صلاۃ و سلام پر۔